ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ملتی ہے اور اس کی سزا نسلوں تک اللہ دیتا ہی رہتا ہے. اس گناہوں کی سزا نسل در نسل منتقل ہوتی ہے, نسل در نسل جلتی رہتی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا جرم ہے جس کی سزا نسل در نسل ملتی ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا اسی کو زنا کہتے ہیں. آج زنا کو عام کر دیا گیا. میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتیں کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی رہیں گی. آقا کریم نے فرمایا صحابہ کو تعجب ہوا یا رسول اللہ وہ دور بھی آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہن کر ننگی ہوگی, لیکن سرکار یہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ کوئی کپڑا پہن کر ننگا کیسے رہ سکتا ہے. تو میرے سرکار نے فرمایا کپڑے پہن کر ننگا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ وہ عورتیں اتنے باریک اور پتلے لباس پہنے گی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کے جسم کا نشیب و فراز نظر آئے گا. اتنے تنگ اور فٹنگ میں کپڑے پہنے گی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی جسم کی حیات قضائی نظر آئے گی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آج وہ کپڑے پسندیدہ نہیں ہو گئے, آج ان کپڑوں سے محبت نہیں ہو گئی. آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری بیوی کی عزت محفوظ رہے, میری بیٹی کی عزت محفوظ رہے, میری بہن کی عزت محفوظ رہے. سب کو عزت محفوظ رکھنے کا خیال ہے, لیکن ہیرو ہیروئن کے انداز میں کپڑے تو ہم ہی خرید کر لاتے ہیں. کیا تمہیں پتا نہیں آج ہاف آستین کے کپڑے, آدھی آستین کے کپڑے شوق سے پہنے جاتے ہیں. دیور کے سامنے وہی ہاف آستین, بھائی چچا زاد بھائی کے سامنے وہی ہاف آستین, بلکہ سگے بھائی کے سامنے وہی ہاف آستین, جیٹ کے سامنے وہی ہاف آستین. فقہا فرماتے ہیں, فقہائے احناف کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک بچی اگر جوان ہو گئی ہو تو وہ اپنی ماں کے سامنے کوہنی کے اوپر کا حصہ بلا عذر شرعی کھول نہیں سکتی. اگر اس نے کھول دیا تو یہ حرام ہے. آپ مجھے بتائیں جب ایک نوجوان بیٹی کوہنی کے اوپر کا حصہ ماں کے سامنے عذر شرعی کے بغیر کھول نہیں سکتی, وہ گنہگار ہوگی, تو وہ بھائی کے سامنے کیسے کھول سکتی ہے, وہ دیور کے سامنے کیسے کھول سکتی ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, عورتوں کے کپڑوں کا حال یہ ہے ادھر سے چاک کھلے ہیں کہ معاذ اللہ. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, میں اس پر کیا تبصرہ کروں کہ جب چاک کھلے ہوتے ہیں تو جسم کے کون کون سے حصے ظاہر ہوتے ہیں, لیکن ایک حدیث پاک ضرور پیش کر دینا چاہتا ہوں. اگر اپنے دلوں کے کانوں سے سن رہے ہو تو سن لو اور گھر جا کر کے اصلاح کر لو. اپنے گھروں کو جہنم کدا نہ بناؤ. میرے سرکار فرماتے ہیں جس عورت, جس شوہر کی بیوی, جس بھائی کی بہن, جس باپ کی بیٹی ایسے لباس پہنے کہ جسم کی حیت نظر آتی ہو, ایسے مرد دیوس ہے, دیوس. اللہ نہ ان کی عبادت قبول کرتا ہے نہ دعا قبول کرتا ہے اگر وہ منع نہ کرے. آج عبادتوں کا کما کہو فائدہ نہیں مل رہا ہے. دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے ہر آدمی شکایت کرتا ہے, میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی, میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. کہیں تیری بہن ایسا لباس تو نہیں پہنتی کہ جس سے جسم کی حیت نظر آتی ہو, کہیں تیری بیوی ایسا لباس تو نہیں پہنتی جس سے جسم نظر آتا ہو. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آج اگر عورتوں کی عزت کا تحفظ ہو سکتا ہے تو سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خواتین کو پردے کی تلقین کریں. پردہ لازم ہے, بلکہ علماء اور فقہاء نے یہاں تک فرمایا اگر عورت گھر میں اکیلی اور تنہا ہے, کوئی نہیں ہے, تو کم سے کم اس پر اتنا لازم ہے کہ وہ اپنے سر پر دوپٹہ رکھے. اکیلی ہے تب بھی سر پہ دوپٹہ رکھے. صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ 17ویں پارے کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب میرے سرکار تشریف لائے یہ کہتے ہوئے زملونی زملونی, مجھے چادر اڑھاؤ, چادر اڑھاؤ, کمبل اڑھاؤ, کمبل اڑھاؤ, تو اس وقت جناب خدیجہ کے سامنے میرے رسول نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لگتا ہے. اب اس حدیث کی تشریح لوگ الگ الگ انداز سے کرتے ہیں
کہ دیکھو اللہ کے رسول پر پہلی آیت نازل ہوئی تھی، اس لیے اللہ کے حبیب ڈر گئے، جبریل کو پہلی بار دیکھا ڈر گئے. یہ سارے قصے کہانی گڑے جاتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا نبی جب خدا کو دیکھے تو پلک نہ جھپکائے، خدا کو دیکھے تو پلک نہ جھپکے، تو جو جبریل کو دیکھے تو وہ ڈرے کیسے؟ اور جبریل کو دیکھ کر ڈرے وہ جس نے پہلی مرتبہ دیکھا ہو. آقا فرماتے ہیں جب میں حلیمہ کے گھر میں تھا تو مجھے جھولا جھلانے کے لیے جبریل آیا کرتے تھے. ارے جو ماں کے گود میں اور جو جھولے میں رہ کر جبریل کو دیکھا کرے، بلکہ جبریل کا تو من ہی کہاں لگتا ہے سدرا پر. جب سے میرے رسول دنیا میں تشریف لائے، جبریل تو متمنی ہے کہ کاش کے کچھ کام آ جائے اور میں در حبیب پر پہنچ کر زیارت رسول کر کے خدا کا گویا کے دیدار کر لوں. من رانی فقط رال، حق کا جلوہ میرے سامنے ہو جائے. اسی لیے حضرت حسن بریلوی کہتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. ارے سدرا کے مکین مرغ سدرا، ان کا سدرا پر من نہیں لگتا. اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں. تو جبریل کو دیکھ کر ڈرے نہیں. اور ایک بات بتا دوں، اس قرآن سے پہلے یہ جو نزول قرآن ہے نا، اس کی پوری تحقیق ہمارے فقہاء نے، محققین نے پیش کی ہے. اور علامہ مفتی محمد خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے نفیس انداز میں اس کی گفتگو کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس قرآن سے جو 23 سال میں نازل ہوا، اس سے پہلے میرے نبی پہ قرآن نازل ہو چکا تھا. کیونکہ قرآن کا سیاق یہ بتاتا ہے، کہیں قرآن نے کہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جہاں انزلنا آیا ہے اس سے مراد ہے کہ قرآن یک بارگی نازل ہوا. اور کہیں کہا ہے نزلنا. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ہم نے اپنے حبیب پر قرآن نازل کیا. تو محبوب پر جب قرآن نازل کیا گیا اور جہاں نزلنا فرمایا گیا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو یہاں اس 14ویں پارے میں نزلنا ہے، تو جہاں نزلنا ہے اس سے مراد تھوڑا تھوڑا نازل ہونا، تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق. تو نزلنا کا مطلب تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اور انزلنا کا مطلب یکبارگی پورا نازل ہوا. تو جو قرآن کے بارے میں صرف یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن رسول اللہ پر 23 سال میں نازل ہوا ایک مرتبہ، تو وہ انزلنا کا کیا جواب دیں گے؟ تو قرآن انزلنا بھی کہتا ہے اور نزلنا بھی کہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انزلنا کہہ کر یہ بتایا کہ یکبارگی قرآن نازل ہوا، تو وہ بھی تو کبھی نازل ہوا ہوگا. تو یکبارگی قرآن کب نازل ہوا؟ تو یکبارگی اس نزول سے پہلے نازل ہو چکا تھا. اسی لیے معنی بے قاری کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ دجل ہے، فریب ہے، رسول کی گستاخی ہے. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، آپ نے یہ فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں. پڑھنا نہیں آتا اور پڑھنے والا نہیں، دونوں میں فرق ہے. ایک تقریر کرنا جانتا ہے لیکن موڈ نہیں ہے تقریر کرنے کا، میں تقریر کرنے والا نہیں، لیکن فن جانتا ہے، جب دل میں آئے گا تو کرے گا. اور ایک جسے تقریر کا الف با ہی نہیں آتا، وہ نہیں کرنا، اسے معلوم ہی نہیں ہے تقریر کرنا، وہ کہے گا میں تقریر